بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں 10 سال حکومت فرمائی اور 10 سال حکومت کرنے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں دے۔ اے اللہ میری موت کو شہادت بنا دے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذوالحجہ 22 ہجری فجر کی نماز میں تشریف لاتے ہیں۔ ظالم ابو لؤلؤ فرعون مجوسی وہاں آتا ہے اور اگلی صف میں ٹھہر جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ظالم ابو لؤلؤ فرعون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے چند دن پہلے حضرت عمر سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان سے پوچھتے ہیں تم کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں خنجر بناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے بھی خنجر بنا کے دو۔ وہ ظالم بولا میں تمہیں ایسا خنجر بنا کے دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ وہ شخص جب دربار سے نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ اس پر صحابہ بولے اے امیر المومنین آپ حکم کریں ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے کیوں مارتے ہو اسے؟ اس نے تو ابھی تک مجھے نہیں مارا لیکن میری فساد کہتی ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ اور وہی ہوا، وہ ظالم خنجر لے کے آیا اور صبح کی نماز میں ٹھہر کے اس نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت پڑھ چکے تھے اس وقت اس ظالم نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم پر جانبر نہ ہو سکے اور گرنے لگے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نماز بنایا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پوری کرائی۔ صحابہ کرام صف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اس ملعون نے نکلنا چاہا مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صف کی سختی کی وجہ سے نکل نہ سکا۔ پھر اس ملعون نے ایک ایک صحابہ پر خنجر چلایا کہ مجھے راستہ ملے۔ اس ظالم نے 7 صحابہ کرام کو شہید کیا مگر پھر بھی اس ملعون کو راستہ نہیں ملا۔ آخر کار اس ملعون نے خود کشی کر کے حرام موت پائی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذوالحجہ سن 22 ہجری کو زخمی ہوتے ہیں اور یکم محرم سن 23 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب امیر المومنین حضرت عمر زخمی حالت میں تھے وہ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرماتے ہیں اے بیٹا عبداللہ جا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کی اجازت مانگ کہ امیر المومنین حضرت عمر چاہتے ہیں کہ میں اپنی قبر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنوا لوں
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ حجرہ میرا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے بعد عطا فرمایا تھا۔ میرے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنی۔ میرے حجرے میں میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی، اور میں نے تیسری قبر اپنی سوچ رکھی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ ایک میرے خاوند ہیں اور ایک میرے والد ہیں، تیسری قبر میری بنے۔ لیکن اے عمر، تجھے اپنی جان پہ ترجیح دیتی ہوں میں۔ اے عمر، تجھے اجازت ہے کہ تیری قبر یہاں بنے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت پہ آتی تھی اور زیادہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی کہ ایک میرے خاوند کی قبر ہے اور ایک میرے باپ کی قبر ہے۔ والد اور خاوند سے پردہ تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی قبر جب روضے میں بن گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، خدا کی قسم جن کے قبضے میں عائشہ بنت صدیق کی جان ہے، حضرت عمر کے دفن ہونے کے بعد میں پردہ کر کے جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔